بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، اس ذاتی بابرکات کی بہت زیادہ تعریف ہے، بہت زیادہ توصیف ہے، جس نے اتنی ساری نعمتیں عنایت کر دی ہیں کہ اگر کسی ایک نعمت کو لیا جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے اور قدردانی اور شکر گزاری کے مضامین کو سامنے رکھیں تو اس میں زندگیاں صرف ہو جائیں گی۔ تو اتنی اہمیت ہے اس کی ہر نعمت کی اور اتنی عظیم ہے اس کی ہر نعمت۔ دوستان عزیز، آپ نے ہماری دو اسکالرز بیٹیوں کو سنا، قابل تعریف بات ہے، ہر نقطہ قابل تحسین ہے، لائقی ستائش ہے، بڑی زندگی سے گفتگو کی۔ ان کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں، لیکن اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اچھائی کے معنی میں اور تحسین و آفرین کے سینس میں شاید ہم ان کے موضوع سے کسی نقطے کو لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ نے معراج کے بارے میں کچھ نکات سنے جو وضاحت کی گئی، اتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے مذاہبی عالم اور اسماعیلیت میں کہ اسماعیلی مذہب وہ حقیقی مذہب ہے کہ اگر اس مذہب کی روشنی کسی کو مل جاتی ہے، بصیرت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ حقیقتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے لگتا ہے۔ خدا کا نور اپنا کام کر رہا ہے ظاہر میں اور باطن میں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا غافل ہو اور خدا کا نور غافل ہو اور اپنا کام نہ کرے؟ خدا اپنی سنت کے مطابق ہمیشہ کام کر رہا ہے اور اس کا نور عالمی باطن کو، عالمی دین کو جگمگا رہا ہے۔ لیکن انسان ہی ہے جو ہمیشہ اپنے اوپر اور اپنے خلاف ایک پردے کو بناتا ہے اور وہ خود نور ہدایت سے دور رہتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے اوپر ایک خول کو بناتا ہے، ایک خول کو تنتا ہے، اس خول کے بنانے کے لیے وہ کیڑا مواد کے لیے کہیں بھی نہیں جاتا ہے، اپنے باطن سے، اپنے پیٹ سے ایک داغے کو نکال کر اپنے اوپر ایک خول چڑھاتا ہے۔ اب اس خول کے اندر وہ محبوس اور مقید ہو جاتا ہے، قائد ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے اور دنیا سے الگ تھلگ، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، نہ روشنی کو، نہ سورج کو، نہ دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے
اور دنیا کی کوئی چیز اشارے سے، اشارہ حکمت سے خالی نہیں. خدا نے تو ہر چیز میں علم رکھا اور ہر چیز میں رحمت رکھی. تو یہ علم و رحمت حیوان کے لیے نہیں اور ان انسانوں کے لیے بھی نہیں جو حیوانوں کی طرح ہیں یا حیوانوں کے درجے میں گر چکے ہیں. اگر دنیا کی ہر چیز میں ایک ایک رحمت اور ایک ایک علم ہے تو یہ ان مومنین کے لیے ہے جن کو چشم بصیرت مل چکی ہے. تو قرآن اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے تاکہ مومن سوچے اور ہر طرف سے علم کو کمائے اور ہر طرف سے رحمت کو پائے. لہذا ریشم کے کیڑے کا یہ عجیب و غریب کام کس طرح خالی از حکمت اور خالی از رحمت ہو سکتا ہے. یہ رحمت اور علم اس کے لیے نہیں، مومنی موحد کے لیے ہے اور اس مومن کے لیے ہے جو چشم بصیرت سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ خدا لوگوں کو یا مومنین کو ان کے اعمال کی سزا دے اپنے ہاتھ سے. ایسا نہیں، انسان خود اپنے آپ کو جو راہ راست سے دور رکھتے ہیں یا راہ راست سے خود کو نکال لیتے ہیں، اسی فعل کو خدا اپنی ذات سے منسوب کر سکتا ہے کیونکہ خدا کی خدائی میں یہ سارے اسباب ہیں. تو ان اسباب کی مناسبت سے ذاتی فعل سے نہیں، یذل من یشاء و یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. اور اگر یہ بات اسی طرح سے ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی تشریح نہیں ہے، تو پھر کسی اور خیر و شر کے ذریعے کی کیا ضرورت ہے جب خدا بذات خود سب کچھ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، اس کی وضاحت ہے. خدا بذات خود فاعل بھی نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے، اس کا جواز ملتا ہے کہ ہم کسی فعل کو کسی معنی میں خدا سے منسوب کریں. تو بہت سے دانشمندوں نے، حکماء نے مان لیا ہے کہ خدا فاعل نہیں ہے. فعل یعنی کام کرنا کسی عظیم الشان بادشاہ کا مرتبہ نہیں ہے. بادشاہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت سے کارکن ہوتے ہیں اور ہر کام کے لیے، چھوٹے بڑے کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. کہ بادشاہ بذات خود کوئی کام نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ سب سے بڑا کام تخلیق کا کام ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، خدا نے تخلیق کے کام کو بھی بڑی بڑی روحوں کے سپرد کر دی، بڑی بڑی روحوں کو دے دیا. اور مطلب اس کا یہ ہوا کہ خدا کی خدائی میں خالقین بھی ہیں. تو پھر کیا یہ اس کی بہت بڑی شان نہیں ہے
یہ اس کی بہت بڑی تعریف نہیں ہے کہ وہ روحوں کو اس قدر بلند درجات سے نوازتا ہے کہ وہ روحیں بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ خالقین اسی نے بنائے اور روحوں کو خالقین کے درجے تک پہنچائے، لہذا کام اس کی ذات سے منسوب تو ہو سکتا ہے. دنیا کی مثال میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے کسی بادشاہی میں، کسی حکومت میں چوری ہوتی ہے، ڈاکہ زنی ہوتی ہے، اچھے برے کام ہوتے ہیں، تو لوگ حکومت کو مسئول سمجھتے ہیں، ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ افعال جاتے جاتے حکومت تک، مرکز تک جاتے ہیں. چنانچہ خدا کی خدائی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک نسبت، ایک رشتہ خدا کے ساتھ ضرور ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح کوئی حکومت غفلت کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے تو لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں. خدا کا نظام اس سے کچھ مختلف ہے کہ خدا نے خیر و شر وہ جس طرح پیدا کرنا چاہیے اس طرح سے پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے ذرائع بھی بنائے اور لوگوں کو اختیار بھی دیا اور بچاؤ کے لیے تمام سامان بھی مہیا کر دیے. لہذا خدا کی طرف کوئی گلہ نہیں جا سکتا، حکومت کی طرف گلا جا سکتا ہے. حالانکہ کام کی نسبت صحیح ہے دونوں مثالوں میں، حکومت کی مثال میں بھی اور خدائی کی مثال میں بھی فعل کی نسبت سب سے بلند ترین درجے تک جاتی ہے. صرف نسبت جاتی، فعل نہیں جاتا. اس نسبت سے خدا کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. تو اس کے لیے قانون ہے کہ کس کو ہدایت دینی چاہیے اور کس کو گمراہ کرنا چاہیے. جو شخص خود از خود گمراہ ہو جاتا ہے، سمجھ لو کہ خدا نے اس کو گمراہ کیا، بغیر اس کے کہ خدا پر کوئی الزام آئے. اور جو راہ راست پر چلتا ہے اور خدا کے دیے ہوئے اختیار سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو خدا نے ہدایت دی. پھر بھی انسان کے لیے یہ شرط ادب ہے کہ برے کام کو اپنی ذات سے منسوب کرے اور اچھے کام کو خدا سے منسوب کرے. یہ اس کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ ابھی بڑائی اور تکبر کی بات ہوئی کہ انسان اگر کسی اچھے کام کو اپنی ذات سے منسوب کرے، حالانکہ ایک طرح سے یہ صحیح ہے، تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس میں بڑائی آئے گی، کبر یا تکبر اتارنے لگے گا. اچھا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے اچھے کام کو، حسنی عمل کو ذات خدا سے منسوب کرے، اور اس کی وجہ ہے اور اس کا راستہ